کرنے کے بعد ان کے یہ نام تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، اور جب مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لوگ بھول گئے۔ حضور علیہ السلام نے جس کنیت سے ایک دفعہ ان کو پکارا، انت ابا ہریرہ، کہ تو ابو ہریرہ ہے۔ بلی کا ایک بچہ ان کے پاس تھا، اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے، تو اصلی نام گم ہو گیا۔ حضور کے نام زبان مبارک سے آیا ہوا یہی نام حضرت ابو ہریرہ کا تعارف بن گیا۔ اب مدینہ کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب کے سب ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آج بھی اہل علم بھی ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل نام وہ نظروں سے اوجھل ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے اتنے پیار سے ان کا نام لیا، انت ابا ہریرہ، انت ابو ہریرہ، کہ وہی نام، وہی کنیت، وہی تعارف کا سبب بن گیا۔ اب یہ 5 ہجری میں حضور علیہ السلام کے پاس آ کر غزوہ خندق کے موقع پر اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد دربار اقدس سے ایسے جڑے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر کسی اور طرف کا رخ نہیں کیا۔ زندگی کا ہر موڑ، ہر موقع پر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں ڈیرے ڈالے رکھتے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آپ کے احکامات، آپ کے علوم اور آپ کی بیان کی ہوئی باتیں انہیں محفوظ رکھتے، انہیں سنتے سمجھتے، اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو وہ کثرت سے نقل کرتے۔ فرمایا میرے پاس حضور علیہ السلام کے ارشادات کا اتنا بڑا علم اور ذخیرہ ہے کہ لوگوں میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ حضور علیہ السلام کے ارشادات کو بڑی احتیاط کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر ان ارشادات کو نقل کرنے کا اہتمام بھی تھا کہ کن ارشادات کو امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضور علیہ السلام کے ارشادات نقل کرنے کا ایک اصول بھی سمجھایا۔ فرمایا اقل الروایت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما يعمل به، حضور علیہ السلام سے وہ روایات نقل کی جائیں جو دین حق کے عمل کی بنیاد بنتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام تو علم کا سمندر، اولین و آخرین کے علوم سے، انبیاء علیہ السلام کے علوم سے آپ کو آراستہ کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علم حق کے ترجمان بن کر آئے۔ علم نبوت کا فیض وہ تو بڑا وسیع تھا، اور وہ تو علم نبوت کا ایک سمندر ہے، موج زن ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان علوم کو بیان کیا، ایک دفعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صبح سے لے کے زور تک خطاب فرمایا، اور اتنا کائنات کے حقائق کو کھولا کہ ہم اس سے محظوظ ہوتے رہے۔ زور کے بعد سے پھر عصر تک بیان کیا، پھر کائنات کے حقائق کو پورے بسط و شرح کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم اس سے محظوظ ہوتے رہے۔ لیکن وہ اتنے علوم تھے کہ ہم ان کا احضار نہیں کر سکے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر عصر سے مغرب تک آپ نے بیان فرمایا، پھر وہ حقائق کھولے کہ ہم نے اس سے بہت بڑا ذہنی اور عقلی سفر طے کیا، لیکن ان کو پھر بھی ہم محفوظ نہیں کر سکے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے
موقع بموقع امت کو اللہ کے علم سے آشنا کرایا، اللہ کے علم سے انسانوں کو آگاہ کیا، انسانوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو علم الہی کے پانی سے ان کو سیراب کیا۔ یہ بنجر زمین تھی، انسانوں کے ذہن اور ان کے دل بنجر ہو چکے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ ایسی فرسودہ روایات، جھوٹی اور من گھڑت باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے انسانوں کا کوئی فائدہ نہیں سوائے خوش گپیوں کے، اور کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب ایسے علوم، ایسی معلومات، ایسی باتیں اب انسانوں میں رواج پذیر ہوتی ہیں۔ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی، ہر انسان کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو وہ باتیں بیان کرتا ہے اس کا حق سے کیا تعلق ہے، اس کا سچ سے کیا تعلق ہے، اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اس کا انسانوں کی زندگی کے سنوارنے اور درست کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں، وہ الفاظ نقل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں وہ الفاظ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساتوں آسمانوں کا اللہ نے مطالعہ کروایا معراج کے موقع پر، پھر اسی طرح کائنات کے حقائق آپ پر کھولے انبیاء علیہ السلام پر، یہ ایک مستقل علم ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ان کے علوم، ان کی حکمت اور ان کی زبان اس دین حق کی ایسی ترجمان بنتی ہے کہ وہاں سے صرف حق اور سچ بات ہی نکلتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، ان کے قلوب پر بھی ایسا فیضان ہوتا ہے کہ ان کی دل و دماغ سے بھی سچی باتیں ہی نکلتی ہیں، حق بات ہی نکلتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے دل و زبان پر جاری کر دیا ہے۔ اب یہ میری صحبت میں بیٹھ کر میرے فیض علم نبوت سے فیض یاب ہو کر یہ سرچشمہ علم و ہدایت بن گئے، ایسا سرچشمہ علم و ہدایت ہیں، اب ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہے، ان کے قلب پر جو خیال وارد ہوتا ہے وہ بھی حق ہے۔ اب ہمارے دل میں کیا خیالات آتے، ہماری زبانوں پر کیا باتیں نکلتی ہیں، آج امت کا اس سے کیا فائدہ ہے، انسانوں کو ان سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے حکمران صبح سے شام تک پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی مجلس، ان کی پریس کانفرنسیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آج ان کی اپنی قوم کو کیا فائدہ پہنچاتے، ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتے۔ ہمارے صحافی صبح سے شام تک بولتے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا انسانوں کو کیا فائدہ ہے، قوم کو کوئی ترقی نہیں ملتی، کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا، اور زیادہ الجھا دیتے ہیں۔ آج کے اہل علم اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلوں کو اور الجھا دیتے، مسئلہ سلجھتا نہیں ہے ان سے۔ یہ رسی ہاتھ میں نہیں آتی کہ جس سے انسانوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ ایسے اہل علم ہیں، یہ مسئلوں کو گنجلک کرتے ہیں، مسئلوں کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں، انسانوں کے ذہنوں کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، ان کو اور زیادہ مشکوک کر دیتے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام جب انسانوں میں قدم رکھتے ہیں ان کے بند ذہنوں کو کھولتے ہیں، قلوباً غلفاً، بند ذہنوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو اتار دیتے، ان کی زبانوں پر جو تالے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اتار دیتے، ان کی زبانوں سے بھی علم و حکمت جاری ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ ایسی باتیں محفوظ کرتے ہیں جن سے دنیا میں ایک ایک آدمی ایک بات کوئی پکڑ لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ تو اب نبی اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دنیا میں آئی تو آپ علم حق کا ترجمان بن کر آئے،
اللہ نے آپ کے دل و دماغ سے، دل و زبان سے صحیح باتوں کو جاری کر دیا۔ صحیح بات کے سوا کوئی باطل اور جھوٹی بات وہ آپ کے دل و دماغ پر پہنچ ہی نہیں سکتی، اور آپ کی زبان سے اس کا اجرا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حفاظت کا ایسا پردہ ڈال دیا اپنے پیغمبر پر کہ اب آپ کی زبان سے، قلب اطہر سے، زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ صحیح بات ہے، وہی صحیح علم ہے، وہی حق بات ہے۔ تو آپ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حق کا ترجمان بن کر کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا علم کیا ہے، کہ اب انسان کی زندگی، اب اس کی روح اور دماغ کی غذا کیا ہے، وہ علم حق ہے۔ جس طرح جسم کی غذا غلہ اور اناج، کھانا پینا ہے، یہ پانی ہے، یہ مختلف قسم کے جوس ہیں، یہ دودھ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ انسانوں کی غذا ہے۔ لیکن آج انسانوں کو ان کی غذائیں، آج دنیا کے سارے نظام موجود ہیں، پولیس کا نظام ہے، صحت کا نظام ہے، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے نظام موجود ہیں، لیکن آپ ملاوٹ دیکھیں تو جسم کی ہر غذا انسانوں تک ملاوٹ ہو کر پہنچتی ہے، گندی اور آلودہ ہو کر پہنچتی ہے۔ جسم کو غذا کھا کر بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ہمارے یہاں ایسے پروان چڑھ رہے ہیں، جتنے محکمہ تعلیم ہے، جتنے نظام آئے تعلیم ہے دنیا میں، علم کے ذرائع ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اور ماہرین ہیں، لیکن علم بکتا ہے، علم خریدا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ الٹا بچے ساری زندگی علم کے لیے کھپ جاتے ہیں، نتیجہ سوائے بوجھ اٹھانے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو علم پڑھتے ہیں زندگی لگا کر، 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس علم کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہماری زندگی تو بیکار چلی گئی۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ پرانا علم میں نے حاصل کر لیا، اب پرانے علم کو کدھر لے کر جائیں؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں نئے سے نئے علوم آ رہے ہیں، سائنسی علوم آ رہے ہیں، جس نے دنیا کو جکڑ لیا ہے، لیکن اس کا حل وہ عام لوگوں کے پاس موجود ہی نہیں۔ وہ اس علم کے نتائج سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اب کسی ایک لیبارٹری میں ایک جراثیم کسی سائنسدان نے پیدا کیا، اور وہ کسی طاقتور کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے دنیا میں اس کو انسانی زندگی میں پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے ایک جراثیم کی بنیاد پر۔ جی ایک جرثومہ پھیل گیا اور اس نے انسانوں کو متاثر کیا، بازاروں کو متاثر کیا، گھروں کو متاثر کیا، کارخانوں کو متاثر کیا، پوری زندگی کو الجھا کے رکھ دیا۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ الجھانے والا علم، لوگوں کو مسائل میں مبتلا کرنے والا علم، ان کی پریشانیاں دور کرنے والا علم۔ اب وہ علم جو انسانوں کی پریشانیوں سے ان کو نجات دلائے، وہ علم کہاں سے آئے گا؟ وہ نبیوں کا علم، انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ دین حق کا علم ہے، وہ اللہ کا سچا علم ہے۔ جب انسان، اس کا دل و دماغ اس علم سے متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ دنیا ہر مسئلے کا وہ حل نکالنا وہ سیکھ جاتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیم گاہ کھولی، اپنی تربیت گاہ کھولی، اپنی خانقاہ اور اپنی یونیورسٹی بنائی، اپنا مدرسہ بنایا، اپنا تعلیمی ادارہ قائم کیا، جس میں لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں طالب علم بنو، پہلے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو دین حق کا کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس علم کی اہمیت پیدا کرتے ہیں، پھر وہ لوگ آ کر علم سیکھتے ہیں۔ اب علم کی طلب نہیں ہے تو پہلے علم کی طلب پیدا کی، پھر ان کو اب اگلا علم پڑھایا، اگلا علم سکھایا۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، اب علم نبوت کی تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام اکیلے ہیں، غار حرا سے علم مل گیا، لیکن علم پڑھائیں گے کس کو؟ تو پہلے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی ابو بکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں، عمر ابن الخطاب کے پاس جا رہے ہیں، عثمان ابن عفان کے پاس جا رہے ہیں، طلحہ اور زبیر کے پاس جا رہے ہیں۔ اب یہ مکہ کے
یہ ذہین اور سمجھدار لوگ، ان کے پاس جا کر ان سے تعلق پیدا کر کے انہیں قائل کیا، انہیں دین حق کی دعوت دی۔ تو علم حق سے پہلے دعوت حق ہے۔ اب دعوت حق سے ان کے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اب دماغ متوجہ ہو گیا، اب فرمایا تم علم سیکھو، اب قرآن سیکھو، اب اللہ کا علم سیکھو۔ اب حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ لمبا دور آپ نے علم حق کا چلایا۔ مکی زندگی میں 13 سال، مدینہ طیبہ میں 10 سال، اب مسلسل 23 سال حضور علیہ السلام نے یہ ایک تعلیم اور تربیت کا دور گزارا۔ جو قوم تعلیم اور تربیت کے دور سے نہیں گزرتی وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تعلیم اور تربیت کے دور سے گزرے گی تو وہ صحیح کردار ادا کرے گی، اور دنیا میں وہ بڑے بڑے اہل بن کر دنیا کی قوموں کو امام بنیں گے، لیڈر بنیں گے، رہنما بنیں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، گرمی کا وقت ہے، نیچے قافلہ سارا کھڑا ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ایک پتھر پر چڑھ کر نیچے وادی کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، لوگ پسینے سے شرابور ہیں۔ ساتھ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین یہ پہاڑ پر چڑھ کر نیچے سارے لشکر کو آپ نے روکا ہوا ہے، کارواں رکا ہوا ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہیں، تو آپ یہاں اوپر چڑھ کر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنا پچھلا دور دیکھ رہا ہوں، میں اس وادی میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنا ریوڑ چرایا کرتا تھا، اور مجھ سے بکریاں گم ہو جایا کرتی تھیں، میرے اندر اتنی اہلیت نہیں تھی، میرا باپ خطاب میں واپس جاتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا کہ تو بکریوں کے ایک ریوڑ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ آج میں اپنی حقیقت اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، عمر تو اس میدان میں بکریاں چراتا تھا، تجھے اس مقام سے کس نے اٹھایا ہے؟ تجھے تو محمد الرسول اللہ نے اٹھایا ہے، تجھے تو علم نبوت نے اس مقام سے پر اٹھایا ہے، تجھے تو اس وادی اور گھاٹی میں بکریاں چرانے کے اس منصب سے، تجھے تو قرآن کے علم نے، محمد الرسول اللہ کی تربیت نے تجھے یہاں بلند کیا ہے۔ آج تو انسانوں کی گلہ بانی کر رہا ہے، تو انسانوں کا نگران ہے، تو نگرانی کہاں سے آئی؟ یہ میرا کمال نہیں، یہ قرآن کے نبوت کے علم کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نبوت کا فیض ہے، جس فیض نے میرے اندر اہلیت پیدا کی ہے۔ اب دیکھو اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور میں اسی علم نبوت کا فیض منتقل کیا، اسی علم کو آگے بڑھایا، اس کو انسانی ذہن میں منتقل کیا، ان کو تیار کیا، ان کو کھڑا کیا، اور وہ دنیا میں اہل بن گئے، اور انہوں نے قیصر روم، کسریٰ ایران اپنی قوم کے مسئلے نہیں حل کر سکے، لیکن عمر بن الخطاب نے ان کے مسئلے حل کر دیے، صحابہ نے ان کے مسئلے حل کر دیے۔ اب یہ علم کون سا ہے جو انسانوں کے مسئلے حل کر کے بتاتا ہے، ان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے؟ علم کے نتیجے میں آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ سچا علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح فیصلے کرواتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اس علم کی اہمیت کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی، تو آپ نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ فرمایا علم تو بہت سارا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری علم کون سا ہے؟ سب سے پہلا مرتبہ کس علم کا ہے؟ وہ فرائض کے علم کا ہے۔ فرائض کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو فرائض سے مراد پہلے درجے میں جو دین کے بنیادی اور ضروری کام ہیں، جن کو اللہ نے ہمارے ذمے ضروری قرار دیا ہے، ہمارے ذمے فرض قرار دیا ہے، ہمارے ذمے میں لگا دیا ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی ہر آدمی سے۔ اب دین کے علم کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا حصہ دین کے علم کے فرائض کا ہے، فرائض کا علم، ضروری علم، واجب علم، جس کے بغیر
انسان کی زندگی پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں وضو نماز کے لیے فرض ہے، وضو ایک فرض عمل ہے نماز کے اعتبار سے، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے فرض عمل ہے، لیکن ویسے فرض نہیں ہے۔ ویسے وضو کرنا سنت ہے، ویسے وضو کرنا نفل ہے، ویسے اس کی اہمیت اپنی ہے۔ پاک ہونا، طاہر ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک طاہر حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں رہنا، یہ انسان کے بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ ایک نفلی عمل ہے، اس کا اپنا بڑا مقام ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر آپ نے فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے اپنے قدموں سے پہلے جنت میں قدموں کی آواز آئی، آہٹ آئی۔ میں نے پوچھا جبریل، اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، انا اول من اقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا۔ انا اول من ادخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں میرے قدم لگیں گے، مجھ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن میں جنت میں معراج کے موقع پر داخل ہو رہا ہوں، لیکن یہاں مجھ سے پہلے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا آپ سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین پر آپ کا ایک امتی اور غلام بلال ابن ابی رباح، یہ بلال حبشی، یہ دنیا میں چل رہے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز، یہاں قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ ان کا جنت سے تعلق ہو گیا، تو جنت پاک جگہ ہے۔ تو ان سے جا کر کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام نے، بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تم دنیا میں چلتے ہو تمہارا قدم جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو مجھے پتہ نہیں، میرا ایک عمل التزام کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی میں اپنے طبی تقاضوں سے، حوائج سے فارغ ہوتا ہوں، پیشاب پخانہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں لازماً وضو کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہا، اور وضو کر کے میں نے وضو کو فارغ نہیں چھوڑا۔ وضو تو چابی ہے نماز کی، اب چابی ہاتھ میں لے نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جی ایک آدمی ساری زندگی وضو کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس وضو کو سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں نے وضو چابی ہے نماز کی، مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی وضو ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وضو کیا، جتنا اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، جتنا وقت ہوتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، جتنا میں نفل پڑھ سکتا ہوں میں نفل پڑھتا ہوں، پھر اپنے کام کاج کرتا رہتا ہوں۔ تو اب دیکھو وہ پاک رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی کام ہے۔ لیکن وضو نماز کے لیے کرنا فرض ہے، قرآن کے پڑھنے کے لیے واجب ہے، لیکن ویسے وضو کیا عمل، یہ نفل ہے، سنت ہے۔ اب ہمیں فرض کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز ایک فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح عبادات کے فرائض ہیں، معاملات کے بھی فرائض ہیں۔ اب ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے، سچ بولنا یہ بھی پوری امت کے ذمے بھی فرض ہے۔ اسی طرح کچھ فرائض سب لوگوں کے ذمے اجتماعی طور پر ہیں، عدل قائم کرنا یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے، پوری امت کے ذمے ہے۔ اب یہ فرائض ہیں، اب نبی کے بھی فرائض ہیں۔ ایک باپ کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہیں، یہ اس کے فرائض ہیں، ماں کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں، یہ اس کے فرائض ہیں، استاذ کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں، یہ اس کے فرائض ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو۔ اصل فرض تو عمل ہے، عمل کرنا ہے، لیکن جو فرض عمل ہے اس عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ فرض عمل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تعلم الفرائض، فرائض کو سیکھو، یہ نہیں کہ تم فرض عمل کرنے لگ جاؤ اور فرض عمل کرو اور عمل ہو بھی نہیں، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن غیر ضروری علم میں پھنس جانا، غیر ضروری علم حاصل کرنا، اس میں اپنے آپ کو آدمی پھنسا لے، یہ بھی بڑی انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ غیر ضروری علم میں پھنس جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کے دور کو آگے بڑھائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور امت کے لیے ضروری چیزیں لے کر آتے ہیں۔ جو چیز ضرورت ہوتی ہے اتنی گفتگو کرتے ہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں شرف ہم کلامی نصیب فرما دیا۔ جب ان کو مسئلہ پیش آتا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ ہارٹ لائن پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہر نبی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اللہ نے اسے اپنی ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ایک نوجوان بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے اور آپ اس علم سے فیض اٹھاتے ہیں اور اب امت کو بھی فیض پہنچاتے ہیں، مجھے بھی علم عطا کر دیں کچھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی علم حاصل کرو، ہم تو علم سکھانے کے لیے آئے۔ تو کون سا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے جانوروں کی بولیوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ یہ جانور بھی بولتے ہیں، ان کی بھی اپنی زبان ہے، بے زبان ہے ہمارے نزدیک، لیکن ان کی زبان ہے اور وہ بولتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں سے اللہ نے اوجھل کر دیا، انسانوں سے جانوروں کی گفتگو کو اوجھل کر دیا۔ وہ زمین کے حقائق، کائنات کے حقائق ان پر کھل جاتے ہیں، لیکن ان کی بولی ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو ان کا علم بھی دیا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو انہوں نے کہا لوگوں کو باہر نکلو، اللہ کے سامنے عاجزی جاری کرو، اپنے مسئلہ حل کرواؤ، توبہ اور استغفار کرو اللہ کے سامنے۔ اے اللہ، ہم تیرے طرف واپس آنا چاہتے ہیں، تیری باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اب اپنی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اس مسئلے سے، پریشانی سے نکال دے۔ آپ باہر نکل کر جا رہے ہیں جنگل کی طرف، جنگل میں پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو۔ یا نبی اللہ، کیا مسئلہ؟ فرمایا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے ایک چڑیا کی دعا قبول کر لی ہے، وہ آسمان کی طرف الٹی لیٹ کر دعا کر رہی ہے، اللہم لا تعذبنا بذنوب غیرنا، اے اللہ جو دوسرے ہیں انسان، ان کی گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے، انہی کو دینا۔ لا تعذبنا بذنوب غیرنا، تو ہمیں غیروں کے گناہ کی سزا ہمیں نہ دے، ان کی سزا انہی کو دے۔ اب بارش نہیں ہو رہی ہے، گناہ انسانوں نے کیے ہیں، بارش نہیں برس رہی ہے، ہم تکلیف میں ہیں، اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے، یہ سزا ان پر کسی اور طریقے سے نافذ کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چڑیا کی دعا قبول کر لی ہے، بارش تو برسنے والی ہے، لیکن توبہ تمہارے لیے ضروری۔ چڑیا کی دعا قبول ہوگی ہے، بارش برسنے والی ہے، لہذا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم دے دیا، وہ اس کی آواز پہنچ گئی۔ جس طرح قرآن نے چیمٹی کی زبان سے جو اس نے خطاب کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے پہنچا دیا، اور انہوں نے وہ خطاب سن کر چیمٹی کا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایک لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، تمہارے وجود کو خطرہ ہے۔ اب یہ جانور ایک دوسرے کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا خطاب نہیں سن رہے، اللہ کے نبی بھی خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان کا بھی خطاب نہیں سن رہے ہوتے۔ اب حضور علیہ السلام نے کتنی باتیں بتائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کی سننے کے لیے کہ ہم اس زندگی کے مشکل سے نکل جائیں۔ اللہ کے پیغمبر 1400 سال پہلے زندگی کے ہر مسئلے کا حل دے کر گئے، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ امت کو بتا کے گئے ہیں، اور آج امت مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں، ہر طبقہ پریشان ہے، لیکن پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔
ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا۔ وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل جو علم نبوت سے جڑا ہوا تھا، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس علم کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے، سارے کام فرض درجے میں کرتے ہیں۔ دکان روزانہ کھولیں گے، فرض سمجھتے ہیں تو کھولتے ہیں نا۔ ملازمت پر روزانہ جاتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں روزانہ کرتے ہیں۔ آج ایک بچہ سکول نہ جائے تو کہتے ہیں بڑا نقصان ہے، اس کی کلاس کا نقصان ہوگا۔ کلاس کے نقصان کو سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کے جو اس کا نقصان ہوگا، جو فرض علم حاصل نہیں کر سکا، جو اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے خاندان کی وہ صحیح ضرورت نہیں پوری کر سکے گا، وہ علم تو اسے آیا نہیں۔ اس علم کے لیے ہم نے اس کے لیے بندوبست نہیں کیا۔ آج ہمارے اہل علم بھی، علماء بھی، وہ دین کے ان مسئلوں میں الجھے ہوئے جو فرائض نہیں ہیں، نفلی مسئلے ہیں یا غیر نفلی کام ہے، وہ ان چیزوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ آج وہ بھی انہی میں الجھے ہوئے، اس لیے آج پوری کی پوری امت پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بندے، آج جس علم نبوت کے فیض کو حاصل کر کے زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، وہ علم حاصل کر، تو نے اپنی توجہ کدھر کر لی ہے۔ بڑا سمجھایا اس کو، لیکن نوجوان قوم ہوتی ہے، ان کے ذہن میں جو مسئلہ کھٹک جائے نا، وہ اس سے ٹلنے والے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اے نبی اللہ، آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ کو اللہ نے فیض دیا، آپ کو اللہ نے رہبر بنایا، میرے دل میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ میرا مسئلہ حل کریں، میں تو اب کلک پریشان میں ہوں، مجھے یہ علم آ جائے۔ آپ نے اسے بڑا سمجھایا، بہت محنت کی، لیکن وہ اپنی رائے سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ علم یہ تجھے بڑی مشکلات میں مبتلا کر دے گا، جس چیز کا علم حاصل کرو گے اس علم کی وجہ سے تمہیں اگلے دور میں ان پریشانیوں سے پھر گزرنا پڑے گا، لہذا اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا تمہیں پہ۔ وہ کہنے لگا، بہت سمجھایا، آخر جب وہ تنگ کر دیا اس نے، تو اللہ کے نبی بڑے مہربان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بڑے مہربان ہوتے ہیں امتوں پر، انسانوں پر۔ ان کے قلق اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ علم حاصل کرے گا تو نئے مسئلوں میں پھنسے گا، نہیں حاصل کرتا تو اس کی رات دن پریشان ہے، مجھے علم ملتا کیوں نہیں، اب میں کیا کروں، تو مجھے راستہ بتا۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ ٹلنے والا نہیں ہے، انسان جب تک مشکلات سے نہ نکلے، وہ اس میں نہ مبتلا ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی، لہٰذا اس کو سکھا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اللہ کے بندے، تو سارے پرندوں کی علم کو حاصل کرنے سے بڑی مشکل میں مبتلا ہوگا، تو صرف دو جانوروں کی بولیوں کے بارے میں فیصلہ کر لے، تجھے ہم اللہ سے دعا کریں گے وہ علم آ جائے۔ کہ چلو اس پر گزارا کر لوں گا۔ ایک جو ہے میرے گھر میں میرے قریب دو چیزیں ہیں، ایک میرا گھوڑا ہے، ایک میرا مرغ ہے، اور ایک ہمارا کتا ہے جو ہمارے قریب ہے، جو میرے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے مرغ کی اور کتے کی بولی پتہ چل جائے، یہ کیا بولتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دعا کی یا اللہ اس کو اپنے مرغ اور اپنے کتے کی بولی سمجھا دے۔ اب وہ گیا، واپس آیا تو وہ کھڑا ہو گیا کہ اب یہ مرغ اور کتا اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں کیا بولتے ہیں، یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اب مالک نے اپنا دسترخوان جھاڑا، اس میں روٹی کے ٹکڑے اور ہڈیاں پھینکیں، فوراً مرغ اور کتا دونوں دوڑے۔ مرغ پہلے پہنچ گیا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، تو وہ کہتا کتا اللہ کی مخلوق تو نے کیا کیا، میں نے ساری رات پہرہ داری کرنی ہوتی ہے، چوکی داری کرنی ہوتی ہے، تو جا کر رات کو مزے کرے گا، تو مجھے کھانے دیتا۔ اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو، یہ میرا رزق ہے اور میں اسے کھاؤں گا، تیرے لیے کل یہ ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا تو تو مزے کرے گا، بڑی پریشانی ہے تیری حل ہو جائے گی، تیرے کھانے کا نظام ہوگا۔ اب اس نے سن لیا اچھا میرا گھوڑا مرے گا، وہ گیا جا کر راتوں رات ہی جا کے گھوڑے کو فروخت کر کے آ گیا۔ اب گھوڑا فروخت کر دیا، پیسے گھر میں لے آیا، بڑا خوش تھا، یہ بولی پرندوں کی جان کر تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، میں نقصان سے بچ گیا۔ اب وہ وہاں سے دوسرا دن آیا، اب دوسرے دن انہوں نے دسترخوان جھاڑا، پھر روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو وہ مرغ پہلے لے کے اڑ گیا۔
کتا کہتا ہے کل بھی پہلے کھا گیا اور آج پھر تو پہلے کھانا چاہتا ہے، تو میرا خیال نہیں رکھتا۔ کہتا ہے تو نے کل کہا تھا اس کا گھوڑا مرے گا، گھوڑے کے تو بیچ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مورخ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں تو سچی بات ہی بتاتا ہوں۔ اس نے اپنا نقصان بچایا، دوسرے کا کیا ہے۔ دیکھ کل اس کی ماں مرے گی، دیکھنا پھر اس کی فلاں چیز مرے گی، اب پھر جانے اس کا مسئلہ، پھر کھانے پکیں گے، فلاں ہوگا۔ اب اس نے کہا پریشان ہو گیا، اب تو ماں مرے گی، اب کیا کروں؟ اب اس نے کہا اگلا دن آیا تو اب ماں کو کیسے بچائے؟ اب ماں کو تو نہیں بچا سکتا۔ تو کتے پھر آپس میں ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے گھر میں موت آ رہی تھی، اس نے موت کو ٹالا، موت اس کے مال پر آ رہی تھی، اس نے مال کو بیچ دیا، وہی موت اس کی جان پر آ گئی ہے۔ اب پرندوں کی بولیاں سیکھ کر مسئلے میں پھنس گیا۔ اب پتہ نہیں تھا اس کو، تو وہ جس کو نہیں پتہ تھا اچانک اس کا گدھا مر جاتا، اس کا گھوڑا مر جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن اس نے جب علم آ گیا تو اس نے اپنی پریشانی دوسرے کے گلے میں ڈالی، لیکن پریشانی تو وہ آ رہی تھی، اس پریشانی کا حل اس کے پاس نہیں تھا۔ لہذا اللہ دنیا میں جو فیصلے کرتا ہے، حقائق کا علم، یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے، کون سی چیز نقصان میں ہے، ہمارا فائدہ اور نقصان کس میں ہے۔ ہم ظاہری طور پر اپنا فائدہ ایک چیز میں محسوس کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت ساری چیزوں پر ہمیں پردہ ڈال دیا۔ اس لیے علم حاصل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے نتیجے پر غور کر لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں وہ آیا ہے اللہ کے نبی، اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں اس علم سے۔ فرمایا اسی لیے تو تجھے کہا تھا کہ اللہ سے ایسی چیز کیوں مانگتا ہے جس کو سنبھالنا تیرے بس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ سے وہ چیز مانگو جس کا سنبھالنا تمہارے بس میں ہو۔ اس لیے علم حق یہ بھی ضروری ہے، لیکن علم کا نتیجہ آنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو مسائل سے نکال سکے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہیں، جو اپنے علم سے انسانوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، قاضیوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار سے نکل رہے تھے، واپس آ رہے تھے، باہر نکلے تو ہنس رہے تھے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہوا، آج بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے آج بادشاہ کے دربار میں مجلس لگی ہوئی تھی، تو بادشاہ کے دربار میں پوری مملکت میں جو قاضی فیصلے کرتے ہیں ان کا تحقیق اور تبصرہ ہوتا ہے ان پر کہ ان کا فیصلہ کیسا ہے، فلاں قاضی نے کیا فیصلہ کیا تھا، اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کا امپیکٹ کیا آیا، اس کا معاشرے میں اثر کیا آیا، کیا نتیجہ نکلا، اس پر بحث ہوتی ہے۔ آج کل تو ہمارے فیصلوں پر، قاضی اور ججوں کے فیصلوں پر کوئی بحث ہی نہیں کرتا کہ امت کو فیصلہ کر فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ ہارون الرشید کے دربار میں قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں سے خبریں آتی ہیں۔ آج ایک عجیب خبر آئی، کہتے ہیں آرمینیا کا قاضی، اس کے پاس جھگڑا آیا، دو عورتوں کا مسئلہ آیا، دو عورتیں پانی بھرنے کے لیے دور گئیں اپنے گھر سے، چشموں سے پانی لینے کے لیے۔ پانی ہر جگہ نہیں ہوتا، پانی بڑی ضرورت ہے، لوگ میلوں کے فاصلوں سے پانی لے کر آتے۔ اب گھڑے بھر کے لے کر آئیں، راستے میں آرام کرنے کی جگہ تھی، دونوں نے اپنے گھڑے بھرے ہوئے رکھے اور آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھڑے آپس میں ٹکرا گئے اور گھڑے دونوں ٹوٹ گئے، پانی بھی ٹوٹ گیا، بہہ گیا، گھڑے ٹوٹ گئے۔ اب دونوں عورتیں اپنا جھگڑا لے کر آگے قاضی کے پاس، جج کے پاس کہ ہمارا مسئلہ حل کرو۔ پاکستان ہوتا تو ان کی تیسری نسل میں مسئلہ حل ہوتا۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کا جو اس وقت وکلاء چیمبر کا جو ان کا صدر ہے، اس نے اعلان کیا ہے، اس نے بتایا، اس نے پریس کانفرنس کی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 54,000 مقدمات ہیں، 54,000 مقدمات ہیں، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ آ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ دن کے وقت میں آتے ہیں، 3-4 گھنٹے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تو 54,000 مقدمات کو وہ کیسے نمٹائیں گے۔ اب وہاں جج کے پاس فیصلہ آیا، دونوں عورتیں نے بڑا واویلا شور کیا کہ
کہ اس کی وجہ سے میرا گھڑا ٹوٹ گیا، وہ کہتی ہے اس کی وجہ سے میرا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اب عورتوں کا جھگڑا ہے، جج پریشان ہو گیا، عورتوں کا جھگڑا کیسے نمٹائیں؟ اب بولتی زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ پیچھے تھوڑا سا ہے۔ اب اس نے پولیس والے کو ان کو باہر لے جاؤ، مجھے غور کرنے دو ان کے جھگڑے میں، کیسے فیصلہ کروں۔ اب انہوں نے باہر جا کر شور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر ان کو اندر بلایا، پھر ان سے سنا۔ اب پتہ کیسے چلے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، کون مدعی ہے، کس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے، کس کا میں فیصلہ کروں، کیسے فیصلہ کروں؟ اب نہ مدعی کا پتہ چلتا ہے، نہ مدعا علیہ کا پتہ چلتا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ پھر اس نے ان کو باہر نکالا، اس مقدمے میں غور کروں کون مدعی ہے کون مدعا علیہ ہے، جی کون مجرم ہے کون جو ہے وہ مجرم نہیں، یا کیسے فیصلہ کروں؟ ان کو باہر نکالو۔ باہر نکالا، پھر انہوں نے باہر شور کیا، پھر اس نے اندر بلایا، پھر جب اندر بلایا پھر انہوں نے اندر شور کیا، انہوں نے کہا ان کو باہر لے جاؤ۔ باہر لے کر واپس اس نے اندر بلایا، اندر بلا کر اس نے اپنے آدمی کو کہا یہ پیسے لے جاؤ میرے پاس سے، اور جا کر ان کو دونوں عورتوں کو نیا گھڑا بازار سے خرید کر دے دو۔ اب دونوں عورتوں کو بازار سے نیا گھڑا خرید کر دے دیا۔ اب جب وہ شام ہوئی تو قاضی نے اپنے لوگوں کو باہر بھیجا، جاؤ آج جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہمارے اس فیصلے کے بارے میں عوام کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو واپس آ کر پولیس والوں نے بتایا آج کے آپ کے فیصلے پر عوام کہہ رہی ہے آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، آپ نے تو اپنے آپ کو جرمانہ کیا ہے۔ مسئلے کا حل نہیں تلاش کیا کہ جو مسئلہ کس نے کیا تھا اور اس کو جرمانہ ہوتا، تو آپ نے تو اپنے آپ کو جرمانہ کر لیا ہے۔ لہذا فیصلے تک نہیں پہنچ سکے۔ کہتے ہیں لوگ عجیب ہیں، ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، پیسے اپنے پاس سے دے دیے، یہ اس پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں اس قاضی کے فیصلے کے بارے میں تبصرہ ہو رہا تھا، تو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں میں نے کہا خلیفہ ہارون الرشید کو یہ قوم کا مسئلہ حل کر دیتا ہے جیسے بھی حل کرتا ہے، علم سے حل کرے یہ پیسے سے حل کرے، اس نے مسئلہ تو حل کر دیا، لوگوں میں جھگڑا نہیں پیدا ہونے دیا، جھگڑا نمٹا دیا۔ اصل تو عدالت کا کام یہی ہے لوگوں کے جھگڑے نمٹ جائیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے، آپس میں نہ الجھیں، قانون ان کو آپس میں نہ الجھنے دے۔ لہذا اس کی تنخواہ میں وظیفے میں اضافہ کر دیں، اس قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا 1000 درہم اس قاضی کی تنخواہ میں خلیفہ ہارون الرشید نے اضافہ کر دیا، تاکہ اگر اس کے پاس مسئلے آئے یا تو اپنے علم سے مسئلہ حل کر دے، اگر علم سے نہیں حل کر سکتا تو اس کے اندر اتنی گنجائش ضرور ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کر کے اس کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ تو قاضی نے مسئلہ حل کر دیا، اب صحیح مسئلے کا حل کیا ہے علم کی روشنی میں، آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ اب جس نے علم پڑھا ہے وہ علم کو اپلائی کرے گا زندگی پر، حقائق پر غور کرے گا، اور پھر اس میں تلاش کرے گا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کا حل اپنے شاگردوں کو بتایا کہ دیکھو آرام کرنے کی ایک جگہ ہے، انہوں نے آرام کرنے کی جگہ میں آرام کیا، انہوں نے گھڑے کہاں رکھے تھے؟ آرام کرنے کی جگہ میں رکھے تھے یا انہوں نے گھڑے دوسری جگہ پر رکھے تھے؟ اگر آرام کرنے کی جگہ پر رکھے تھے تو پھر تو ان پر کسی پر کوئی جرم نہیں ہوگا، اور اگر دوسری جگہ گھڑے رکھے تھے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کا گھڑا آرام کرنے والی جگہ پر تھا اور کس کی گھڑا دوسری جگہ پر تھا۔ جس کا گھڑا دوسری جگہ پر تھا وہ جنایت کرنے والا قرار پائے گا۔ لہذا مسئلے کا حل وہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اس اعتبار سے اب فیصلہ کرنا علم کی روشنی میں یہ ایک بہت بڑا اہم ترین کام ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا تو اس وقت کہنے لگے یا اللہ میں نے جب بھی میرے پاس کوئی مسئلہ آیا تو سب سے میں نے پہلے تیری کلام پر غور کیا، قرآن پر، اس پر میں نے غور کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہا، اور اگر مجھے قرآن سے نہیں ملا تو میں نے سنت رسول اللہ سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا، مجھے وہاں سے بھی نہ ملا
تو پھر میں نے اس مسئلے کا حل صحابہ کے اقوال سے حل تلاش کرنے کی کوشش کی، صحابہ کے اقوال میں مجھے حل نہیں ملا، تو پھر میں نے تابعین کے اقوال سے حل تلاش کیا جو بڑے اہل علم تھے، میں نے ان کے قول پر غور کیا، مجھے وہاں سے بھی نہ ملا، تو میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے قول کو لیا، میں نے ان کے قول سے اس مسئلے کا حل کیا۔ تیرے اور میرے درمیان ابو حنیفہ ہے، میں نے اپنی رائے پر کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں کیا ہے، لہذا اگر مجھ سے کوئی اس میں غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کر دے، غلطی نہیں ہوئی ہے تو تو میرے لیے یہ میری موت کا مرحلہ آسان کر دے۔ اب دیکھو کہ اپنے علم کو ساری زندگی انہوں نے انسانوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے لگایا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے، کہتے ہیں اگر علم کے مسئلے میں، اب جس طرح یہاں آیا تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، اب فرائض کے علم میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام میں زید بن ثابت جو ہیں یہ علم الفرائض، وراثت کا علم سب سے زیادہ میرے صحابہ میں یہ جانتے ہیں، حضرت زید بن ثابت، یہ حضرت عثمان بن عفان، یہ علم الفرائض کے ماہر تھے، وراثت کے علم کے بڑے ماہرین میں سے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کی رائے کو معلوم کرتے، حضرت عمر بھی ان کی رائے کو معلوم کرتے۔ اسی طرح جب صحابہ میں اختلاف ہوتا، کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو کہتے ہیں، میں حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میں حضرت علی کے فیصلے کو ترجیح دیتا، کیوں کہ حضور نے فرمایا تھا اقضاہم علی، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں، حضرت علی کا فیصلہ صحیح ہے، میں نے ان کے فیصلے کو لیا۔ اب دیکھو علم تو ساروں کے پاس ہے، لیکن علم حق کی پہچان کیسے کرنی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس علم حق کی پہچان کی طرف آ گئے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زندگی کے مسائل کا علم مجھ سے سیکھو، تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، والقرآن، اور قرآن کا علم حاصل کرو، سیکھو قرآن، وعلم الناس، اور لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ، فإنی مقبوض، اب میں تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے ہوں، پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ آج جو کچھ تم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، لہٰذا تم مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں اکٹھے ہوئے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں کن کن باتوں کا خیال رکھتے تھے، ان کو دیکھو کن کن لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ام ایمن کا خیال رکھتے تھے، ام ایمن کے پاس دونوں گئے حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ جب وہاں پہنچے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی لونڈی تھی، ان کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئیں، آپ نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کا نکاح بھی کرایا، حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کروایا، انہی سے ان کے بیٹے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی ماں کے درجے میں تھی، دودھ بھی پلایا۔ مدینہ میں ماں فوت ہو گئی حضور علیہ السلام کی والدہ، اور واپس لے کر گئی مکہ مکرمہ میں ام ایمن۔ اب ام ایمن رو رہی ہیں تو یہ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے پاس پہنچے ہیں، لہٰذا وہ تو بڑے اونچے مقام پر ہیں، لہٰذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی پریشانی آپ کے لیے نہیں ہے، پریشانی تو ہمارے لیے ہے، میں اس پر رو رہی ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام کے جانے سے علم نبوت کا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، جو ہمارے لیے ایک علم کا دروازہ کھلا ہوا تھا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تو اس دروازے کے بند ہونے پر پریشان ہوں۔ یہ علم کا دروازہ ہم سے چھوٹ گیا،
کہتے ہیں پہلے تو ایمن رو رہی تھی، لیکن ایک عورت کے اندر علم وحی، انسانی زندگی کا علم وحی سے کتنا تعلق ہے، ایک ایمن بوڑھی عورت کے اندر کتنا دھیان ہے اس کا۔ اب کہتے ہیں ابو بکر و عمر کہتے ہیں اب ہم نے رونا شروع کیا، اب ہمیں علم حق کی قدر آئی، ایک عورت نے ہمیں توجہ دلائی، اس علم حق کی کیا قیمت ہے، اس وحی کے بند دروازے کا بند ہو جانا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج یہ علم ہمارے پاس ہے، ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے علم حق کو انسانی زندگی میں منتقل کیا، بڑے پیار سے۔ اب انصار، مدینہ کے انصار اپنا ایک مسئلہ لے کر آئے، کچھ باغ والے تھے، اب باغ میں کہتے ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے مدینہ کا، یہ ہمارے باغوں میں جاتا ہے اور ہمارے درختوں کو پتھر مارتا ہے اور پتھر مار کے بڑا نقصان کرتا ہے۔ اس کو پکڑ کے لے شکایت کی، اس بچے کو مسئلہ حل کرے۔ آپ نے اس بچے کو سمجھایا، بیٹا کہ درختوں کو، پھلدار درختوں کو پتھر نہیں مارے جاتے، ہاں تمہیں کھجور چاہیے تو نیچے والی کھجور کو اٹھا لیا کرو، پتھر نہ مارا کرو۔ اب آپ نے اس کو پیار سے، محبت سے اس کو نصیحت کی، سمجھایا اور اس کو رخصت کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوگ پکڑ کے لے آئے اس بچے کو، یا رسول اللہ یہ بچہ پھر ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، یہ روزانہ باغوں میں گھس جاتا ہے اور درختوں کو پتھر مارتا ہے اور بڑا نقصان کرتا ہے۔ آپ نے اس بچے کو پھر بلایا اور پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے فرمایا تم درختوں کو پتھر کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا کھجور کھانے کے لیے۔ مدینہ کی کھجور بھی بڑی مشہور ہے نا، یہ تو کورونا نے لوگوں کو محروم کر دیا۔ پہلے حج والے جاتے تھے، عمرے والے جاتے تھے، وہ کھجوریں لے کر آتے تھے، آب زمزم لے کر آتے تھے، لوگ ملاقات کے لیے جاتے تھے، مدینہ کی کھجوریں ہر جگہ پہنچتی تھیں۔ مدینہ کی کھجوروں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی ذوق ہے، ان کی بھی اپنی پہچان ہے جی۔ وہاں اس در سے ہو کر آ جاتی ہیں، اس در و دیوار سے ہو کر وہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے بھی اپنے ہی محسوسات۔ اب فرمایا میں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کھجوریں کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر جو نیچے گری پڑی ہوئی کھجوریں ان کو کھا لیا کرو، پتھر نہ مارا کرو۔ آپ نے اس کے سر پر ایسا شفقت کا ہاتھ پھیرا، پھر اس کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس کے دل میں خیر کا پہلو غالب کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے نے پھر حضور علیہ السلام کے شفقت کے اس پہلو کی بنیاد پر اس کی زندگی بدل گئی، اس کا عمل بدل گیا۔ آج ہم بچوں کو سزا دے کر بدلانا چاہتے ہیں، یہ شفقت کے بجائے سزا سے بدلانا۔ آج ہمارا امت کا ہر طبقہ دیکھو سزا دینے کے چکر میں، انگریزوں نے تھانے کا نظام بنایا سزا کا، جی وہ تھانے داری کا نظام ہمارے مدرسوں میں، ہمارے کالجوں میں، سکولوں میں سزا کا نظام نافذ ہے، اور سزا کے لیے قانون بھی کئی درجوں کے۔ اب کوئی سزا تو ڈنڈے کی ہوتی ہے اور کوئی سزا کیا ہوتی ہے؟ دفتروں کے چکر لگوانے کی، یہ بھی ایک سزا ہے۔ ساری امت کو دفتروں کے ایک چھوٹے سے کام کے لیے دستخط کروانے ہیں تو ایک ایک آدمی کہاں کہاں بیچارہ گھومتا پھرتا ہے، رولتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کتنے مسائل سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کس شفقت اور مہربانی سے اس بچے کو اس مسئلے سے نکال دیا۔ حضور علیہ السلام مدینہ کے باہر اکثر گھوما پھرتا پھرا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کر لیا جائے، اکیلے بھی نکل جاتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر حضور علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے۔ اب امت کے لیے سبق پیدا کرنا ہے۔ ایک صحابی طارق ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ میں آیا مدینۃ الرسول میں مدینہ کی کھجوریں خریدنے کے لیے۔ ہمارا قبیلہ آیا اور ہم اونٹ لے کر آئے تاکہ اس اونٹ کو بیچیں گے۔ بہت سارے لوگ بازار چلے گئے مدینہ میں، اور میں اور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ رک گئے اپنے مال کے پاس کہ اندر شہر سے ایک آدمی آئے، دو پرانی چادریں پہنی ہوئی، اور آ کر ہم سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ربضہ سے آئے اور مدینہ کی کھجوریں خریدنے کے لیے آئے، یہاں سے کھجوریں خرید کے لے کے جائیں۔
تو آپ نے فرمایا یہ سرخ اونٹ کھڑا ہے، یہ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں۔ کتنی کھجوروں میں بیچو گے؟ طے ہو گیا اتنی کھجوروں میں بیچیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو، اتنی کھجوریں تمہاری ہوگی۔ اتنے پیار سے بات چیت ہوئی، اتنے اچھے انداز سے گفتگو ہوئی، ہم نے وہ اونٹ پکڑا دیا آپ کے ہاتھ مہار دے کر، اور وہاں سے وہ اونٹ لے کر شہر کے اندر چلے گئے۔ اب ہم قبیلے والے دینے کے بعد پریشان ہیں، اس آدمی کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، نام بھی نہیں پوچھا، اونٹ بھی دے دیا، اونٹ بھی چلا گیا، قیمت بھی نہیں ملی، اب کس سے پوچھیں گے مدینہ میں جا کر؟ یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہم نے تو ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں جس کا حل بھی نہیں ہمارے پاس، پریشان ہو گئے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا بہت بڑی کھجوریں لے کر، اور فرمایا کہ تم سے ایک آدمی اونٹ لے کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنا صاف معاملہ حضور کرتے ہیں اور کس اعتماد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا بھی کتنے اعتماد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اسے خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، گفتگو کرتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اب آپ نے فرمایا یہ کھجوریں جو اونٹ کی قیمت بنتی ہیں اتنی کھجوریں لے لو، اتنی کھجوریں تمہاری، اور جو زیادہ کھجوریں ہیں یہ تمہاری مہمانی ہے، تم ان کو کھاؤ، تم ان سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کھجوریں لے لیں اور مدینۃ الرسول میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخصیت جنہوں نے ہم سے اونٹ خریدا تھا وہی ممبر پر کھڑے ہیں اور وہی خطاب کر رہے ہیں، وہی انسانوں کو پیغام حق سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے اپنی زندگی کے مراحل وہ کس اعتبار سے طے کروائے تاکہ ہر آدمی کو زندگی کا اعتماد حاصل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگلی زندگی کا تمہارا جو دور آ رہا ہے، اپنی زندگی کو اس علم الفرائض کے ساتھ جوڑو، قرآن کے ساتھ جوڑو، میرے نبوت کے علم کے ساتھ جوڑ دو۔ تعلم العلم، تعلم الفرائض، فرائض کا علم سیکھو۔ اس لیے ابتدا میں اپنے بچوں کو فرائض کا علم سکھانا ہے تاکہ موٹی موٹی باتیں ان کو پتہ چل جائیں، ضروری باتیں ان کو پتہ چل جائیں، صحیح باتیں ان کو پتہ چل جائیں۔ آگے تفصیلات کا علم ہے تو وہ بعد میں خود سیکھتے رہیں گے۔ ضروری چیزیں سکھلانا یہ پہلے درجے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ضروری علم ہم اپنے بچوں کو صحیح طور پر شفقت کے ساتھ منتقل کریں تاکہ اپنی نسلوں کو ہم اس علم حق کے لیے تیار کریں۔ اس لیے نبوت کا علم یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، سب لوگوں کے لیے۔ لہٰذا اس علم حق فرمایا فإنی مقبوض، اب میں اٹھایا جاؤں گا۔ اب ایک وقت آئے گا کہ اب یہ علم جو حضور علیہ السلام تمہیں دے کر گئے ہیں، اب اس کے بعد اس علم کو آگے بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب تک میں موجود ہوں تو تم مجھ سے علم حاصل کرو۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا جو صحیح علم بتانے والے لوگ ہیں اہل علم، ان اہل علم کی قدردانی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس علاقے میں اہل علم سچے علماء موجود ہوں ان علماء کی قدردانی کرنا بہت ضروری ہے، ان علماء کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر دور کے لوگ اپنے اپنے دور کے اہل علم کی پہچان کرتے تھے۔ کہتے ہیں دلی میں ایک آدمی، اس نے اپنے دور کے 3 اہل علم کا امتحان لینے کا منصوبہ بنایا، امتحان لینے کا منصوبہ بنایا کہ حضرت آپ کی فلاں وقت میں ہمارے ہاں دعوت ہے۔ اب ان میں سے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تیسرے بزرگ تھے۔ اب دونوں کو اپنے اپنے وقت میں بلایا، گھر میں پہنچے آئے، ان کو بٹھایا، پانی پلایا، اور پانی پلا کے کہنے لگا حضرت میرے گھر میں پریشانی آ گئی، کھانا تیار نہیں کر سکا، یہ کچھ پیسے دیے یہ ہدیہ لے لیں، آپ اپنے کھانے پینے کا نظام کر لینا، میری طرف سے عذر معذوری ہے۔ اب ان بزرگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کو پیسے دیے، نہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، پیسے لیے چلے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بڑے اصولوں کے پابند تھے،
نقشبندی سلسلے کے بڑے اونچے اولیاء اللہ میں، عالمگیر بادشاہ عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بڑے اونچے درجے کے اہل علم میں سے، علماء میں سے بھی، اور بڑے اونچے درجے کے وہ اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، اور ان کا بڑا نازک مزاج تھا، بڑا نفیس مزاج تھا، اور وہ تو بڑے نازک مزاج تھے۔ بادشاہ نے اجازت چاہیے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں، فرمایا ہماری باتیں سیکھا کرو، ہماری ملاقات کے لیے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ نے مجبور کیا، آ کر ملاقات کے لیے بیٹھا، تو اس نے ملاقات کے لیے بیٹھا تو کہنے لگا پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں خانقاہوں میں، یہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر کام کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے والے اور تربیت میں رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ آرڈر نہیں چلاتے، اپنے کام خود کرتے ہیں۔ وہ سامنے وہ گڑا پڑا ہوئے، پانی پی لو اٹھ کے، یہاں تو نوکر خادم نہیں ہے پانی پلائے۔ بایا بادشاہ اٹھ کے پانی پینے کے لیے، اور گھڑے سے پانی پیا، پیالہ اس کے اوپر ٹیڑھا رکھ دیا، تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے سر میں درد ہو گیا۔ کہنے لگا پانی پینے کا تو سلیقہ نہیں، پانی پی کر برتن اوپر رکھنے کا سلیقہ نہیں، بادشاہی خاک کرتا ہوگا، لوگوں کو تو روزانہ کتنا پریشان کرتا ہوگا یہ۔ تو اب اس کو تنبیہ کی، تو اس آدمی نے کہا، مرزا صاحب ٹائم پر پہنچ گئے اس کے گھر میں، تو اس نے معذوری کی کہ میرے گھر میں بیماری ہو گئی، یہ 2 پیسے لے لو۔ انہوں نے اس کو خوب ڈانٹ پلائی، فرمایا تم اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہو اور اہل علم کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو۔ اب کتنے کام چھوڑ چھاڑ کے آئے، کتنے لوگوں کو چھوڑ کر آئے، تب جا کر یہاں پہنچے، اور تو نے یہ سارا ٹائم ہمارا ضائع کروا دیا۔ پوری امت کی اجتماعی ذمہ داریاں، بڑے بڑے کام، وہ سارے ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور تو نے ان سارے کاموں کو اڑا دیا، 2 پیسے لے لیں۔ اب اس کو خوب ڈانٹ پلائی۔ اب تیسرے جو بزرگ تھے ان کا بھی اس نے امتحان لیا، تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے پیسے لیے۔ انہوں نے کہا ہماری تو خیر ہے، آپ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، امت اور دین حق کے علم کے لیے وہ دنیا میں صرف کرتے ہیں، تو نے ان کا اتنا ٹائم ضائع کروا دیا۔ لہذا اہل علم کو ایسے امتحانوں میں مت ڈالا کرو۔ اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلسل محنت اور جد و جہد کر کے قرآن حکیم اور علم دین کو آسان کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم حدیث کو رواج بخشا، پوری سیاہ ستہ کا ہندوستان میں پڑھایا، اور پورے ہندوستان میں سارے علماء کہتے ہیں ایک سیاح باہر سے آیا اور اس نے آ کر یہاں کے سارے مدرسوں کو کھنگالا کہ یہاں جو قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا عالم ہے یہ کس کا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں پورے ہندوستان کا سفر کیا، اس سفر میں ایک عالم بھی اسے ایسا نہیں ملا جو حدیث پڑھا رہا ہو اور حدیث میں امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا شاگرد نہ ہو، یہ ان کا شاگرد نہ ہو۔ 25 سال سے زائد عرصہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حدیث پاک کا دلی میں درس دیا، قرآن کا درس دیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صبح نماز کے بعد آ کر اپنی درسگاہ میں بیٹھتے تھے اور زور کے وقت اٹھتے تھے، جس پہلو پر آ کر بیٹھتے تھے اسی طرح بیٹھ کر پڑھاتے رہتے تھے، پہلو بھی نہیں بدلتے، نہ پانی پینا ہے، نہ چائے پینی ہے، نہ کوئی اور چیز کام کرنا ہے، سارا دن اسی میں گزارتے تھے۔ اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت علم دین کو دیا اور امت میں ہزاروں علماء کھڑے کر دیے، اولیاء اللہ کھڑے کر دیے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم دین حق کی ترجمانی کریں۔ حضور نے فرمایا فإنی مقبوض، آج یہ علم میرے پاس ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کی تشریح پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو۔ ایک وقت آئے گا یہ دور تمہارا گزر جائے گا، اگلا دور آئے گا، اس سے اگلا دور آئے گا۔ لہٰذا جہاں اہل علم موجود ہوں ان اہل علم کی قدردانی کرنا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، اس محفل علم سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اہل علم کے ان واقعات کو پیش کیا جائے کہ کس قدردانی سے انہوں نے دنیا میں دین حق کے علم کی قدردانی کی۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ آپ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کو پڑھانے کے لیے آیا کریں۔ تو امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے انہوں نے کہا خلیفہ، چونکہ حضرت عباس کی نسل سے، حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہے،
فرمایا یہ علم نبوت، خاندان نبوت آپ کے خاندان سے چل کر آیا ہے، اب آپ اس علم کو اپنے خاندان میں واپس لانا چاہتے ہیں تو اسے عزت دے کر لانا چاہتے ہیں یا ذلیل کر کے لانا چاہتے ہیں؟ اگر اسے عزت دے کے لانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو استاذ کے پاس بھیجیں، اپنے اس علم دین کو اپنے گھر میں ذلیل کر کے لانا چاہتے ہیں استاذ کو اپنے گھر میں بلائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس دین کو عزت دے کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس بچے کو پھر ہمارے پاس بھیجیں، یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے، یہ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ امام مالک ابن انس مدینہ میں بیٹھے ہوئے امام دار الہجرہ والسنہ وہاں بیٹھ کر علم پڑھاتے ہیں، اور آپ کی مجلس میں ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور فرمایا آپ میرے بیٹے کو اکیلے پڑھائیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے وقت ہے، یہ سب کے پاس آ کر ساتھ آ کر بیٹھ کر پڑھے۔ پھر اس نے کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کی مجلس الگ کر دیں، اس کی مجلس الگ کر دیں، پتہ چلے دور سے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی طرح آ کر بیٹھے گا۔ آج مسلمان اپنے طریقے بھول گئے علم کے، جی کہتے ہیں آج بھی جاپان میں ہر بچہ سکول جاتا ہے تو سکول جاتا ہے یا تو بس پر جائے گا یا سائیکل پر جائے گا، صرف دو چیزیں ہیں اس کی۔ کوئی باپ وہ کار پر اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے کالج سکول نہیں جا سکتا، تاکہ دوسرے بچوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، یہ کار پر جاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ کس چیز پر جاتا ہے؟ آج دیکھیں جاپان ہر چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہوتا ہے، قوم ترقی کر گئی ہے۔ انہوں نے اپنے یہاں علم کو قدردانی کی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ قوم ترقی یافتہ ہو گئی ہے، پوری دنیا ان کی ٹیکنالوجی کی محتاج ہے۔ کاریں پورے پاکستان والے سوزوکی اور یہ کس کی ٹوئیٹا کی کاریں استعمال کرتے ہیں، یہ جاپانی کمپنی ہے، پوری دنیا کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کی مارکیٹ پر ان کا قبضہ ہے۔ کیوں قبضہ ہے؟ ہر قوم کے پیچھے خصلتیں ہوتی ہیں، صحیح عادتیں ہوتی ہیں۔ آج مسلمانوں میں علم حق کی خصلتیں رخصت ہو گئی، علم کی قدردانی رخصت ہو گئی، علم نبوت کی قدردانی رخصت ہو گئی، اس علم کی عزت اور تکریم کا دور رخصت ہو گیا۔ آج کسی کو کسی فرض کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے دین کے فرائض کیا ہے؟ وضو کے فرائض کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرائض کیا ہے؟ ہم کس غفلت کے دور سے گزر رہے ہیں؟ جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ دین حق کے اس علم کے اعتبار سے وہ جاہل ہے، علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے وہ پھنسا ہوا ہے اپنے دور میں۔ لہٰذا آج ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے، یہ علم ہمارا نور ہے، یہ علم نور ہے، العلم نور، حضور نے فرمایا یہ علم نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ جہاں جائے گا اس کی روشنی سے کائناتیں منور ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان جب اس میں علم حق کا قدردان بنے گا تو اللہ اس کی عظمت بھی دنیا میں پھر سے پیدا کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس ارشاد کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم فرائض کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، انسانوں کو یہ علم آگے منتقل کریں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ علم حق کا دور ہوتا ہے، یہاں ہر روزانہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، اسی طرح منگل والے دن 20-25 منٹ کا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، یہ ایک مہینے میں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے روزانہ کا قرآن پاک اور دین کے علم کا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے یہ سارے سلسلے یہاں چل رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا بھی یہاں حصہ ہونا چاہیے، آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ ہمارے اس علم حق میں آپ کا حصہ کیا ہوگا، یہ سب لوگوں نے مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ علم نبوت آگے پہنچا، اس میں حضور علیہ السلام کا فیض بھی ہے، صحابہ اکرام کی قربانیاں بھی ہیں، پوری امت کی محنتیں ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی محنتیں لگی ہیں تو یہ علم دنیا میں وجود میں آیا، آگے بڑھا۔ آج سارے طبقے امت کے جڑیں گے تو انشاءاللہ پھر دور زندہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے، یہ ہماری علمی محنتیں یہ جاری اور ساری رہیں اور اس کا فیض چلتا رہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں ہمارے والد صاحب مرحوم نے یہ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، ہمارے بزرگوں کی یہاں علمی خدمات ہے، اسی طرح 30 سال سے زیادہ عرصہ تو ہمیں یہاں ہو گیا۔ اب یہ ایک پورا ایک دور ہے، اب یہاں ہمارے بزرگوں کا ہندوستان میں اولیاء اللہ کا، علماء حق کا پورا ایک دور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی سے لے کر ہمارے اولیاء اللہ کے پورے سلسلے ہیں جنہوں نے ہر دور میں قربانیاں دے کر اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب اہل علم کی قدردانی نصیب فرمائے، یہ علم کا دور پھر ایسا پیدا ہو
جس سے اخلاق کا، عمل کا دور پیدا ہو، اور پھر اس کا فیض ہماری نسلوں میں منتقل ہو، اللہ کے ہاں ہماری عزت اور قدر پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔